السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاتہ۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرق فی من صلاتہ؟ قال لا یتم رکوعها ولا سجودها۔ نماز میں اطمینان اور سکون بہت ضروری ہے، بلکہ یہ نماز کا رکن ہے۔ نماز وہ عمل ہے جو ایک مسلمان پر کلمہ طیبہ کی یا کلمہ شہادت کی گواہی کے بعد سب سے پہلے فرض ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ۔ اگر نماز والا سوال درست ہوا تو آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ اور اگر نماز والا سوال اس کا غلط ہو گیا تو ایسا آدمی نقصان میں رہے گا اور گھاٹے میں رہے گا۔ تو نماز کے تعلق سے ہمیں بہت ہی متنبہ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہماری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ نماز میں کہیں ہم کوئی ایسی غلطی اور کوئی ایسی خامی تو نہیں کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہماری نماز ہی نہ ہو رہی ہو۔ اور نماز کا ایک بہت خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ، بلکہ بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں اور نماز کا اتنا اہتمام نہیں کرتے ہیں جتنا اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ نماز سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ نماز کا فریضہ ہے، اور نماز ایک مسلمان پر ہر حال میں فرض ہے۔ بالغ ہونے کے بعد جب تک اس کا انتقال نہ ہو جائے، ہوش و حواس میں ہے، تو نماز فرض ہے، اس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ دین کے جو باقی ارکان ہیں، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا، اس کے لیے کنڈیشن اور شرائط ہیں، لیکن نماز کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ بس مسلمان ہونا ضروری ہے، اور بالغ ہو جائے تو نماز فرض ہو جاتا ہے۔ اچھا، بلوغت کے بعد ہی نماز فرض ہے، جو حدیث میں آتا ہے کہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کو مارو۔ تو یہ عادت دلانے کے لیے ہے، تنبیہ کے لیے ہے، تاکہ آئندہ چل کر کے ان کی عادت بن جائے اور نماز کی پابندی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ 10 سال پہ نماز فرض ہو جاتا ہے اس لیے مارنے کا حکم ہے۔ 10 سال پہ نماز فرض نہیں ہوتا ہے، بلوغت کے بعد نماز فرض ہوتا ہے۔ جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں تو ان کے اوپر نماز فرض ہو جاتا ہے۔ تو نماز جب ہم پڑھیں تو نماز میں اطمینان اور سکون یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک آدمی کو دیکھا مسجد میں آ کر کے نماز پڑھا۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد۔ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں تھے۔ فصلی، وہ آدمی آیا اور نمازیں پڑھی۔ ثم جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلم فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آدمی نماز پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دینے کے بعد کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی۔ کہا جاؤ تم دوبارہ نماز پڑھ کر کے آؤ، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ تو وہ آدمی گیا اور دوبارہ نماز پڑھ کر کے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر آپ سے سلام کیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ تم نماز پڑھ کر کے آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ ففعل ذلك 3 مرات، اس طرح سے 3 بار کہا، اور 3 بار یہ معاملہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 بار لوٹایا۔ جب تیسری بار پڑھ کر کے آیا تو اس آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لی، اور اس نے کہا کہ والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما احسن غیر ھذا فعلمنی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، آپ ہمیں نماز پڑھنا بتائیں، سکھائیں ہمیں نماز ہم کیسے پڑھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا اور کہا اذا قمت الى الصلاۃ فکبر، جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اور اسی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہہ کے آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے اور باقی ساری چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاذا قمت الى الصلاۃ فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو۔ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اور پھر قرآن میں سے جو تمہیں آتا ہو اس کو پڑھو۔ ثم اركع حتى تطمئن راكعا، اور پھر اس کے بعد رکوع میں جاؤ اور اطمینان سے رکوع میں جاؤ۔ ثم ارفع حتى تعتدل قائما، اور پھر
تم کھڑے ہو جاؤ اور بالکل قاعدے سے کھڑے ہو جاؤ. اسے کھڑے ہونے کی پوری پوزیشن ہوتی ہے, اچھے سے کھڑے ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا جھکے رہتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا, اور پھر سجدہ کرو اور اطمینان سے سجدہ کرو. ثم اصنع ذلک فی صلاتک کلھا, اور اسی طرح سے اپنی پوری نماز ادا کرو. پوری نماز اسی طرح سے پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو اس طرح سے پوری نماز پڑھ کر کے آدمی کو اپنی نماز ختم کرنی چاہیے بالکل اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ. اور جتنے بھی ارکان ہیں, رکوع ہے, سجدے ہیں اور قیام ہے, ان کو قاعدے سے ادا کرنا ہے. اگر کوئی آدمی رکوع سے قاعدے سے اٹھے نہ اور پھر سجدے میں چلا جائے, یا ایک سجدے سے آدمی اٹھ نہیں رہا ہے اور دوبارہ سجدے میں چلا جا رہا ہے, تو یہ گویا اطمینان اور سکون اس کی نماز سے غائب ہے. اور ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ نماز پڑھ کر کے آؤ, تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ, یہ چوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بدترین چوری, سب سے بری چوری وہ ہے جو آدمی نماز میں چوری کرتا ہے. قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاتہ, لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کی چوری کیسے ہے, نماز میں کوئی آدمی کیسے چوری کر سکتا ہے؟ تو آپ نے نماز کی چوری کا ڈیٹیل بتایا کہ نماز میں یہ چوری ہے, لا یتم رکوعہا ولا سجودہا, نماز کی چوری یہ ہے کہ آدمی اپنی نماز میں رکوع اور سجدے قاعدے سے نہ کرے, یہ نماز کی چوری ہے. او قال لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود, اپنی ریڑھ کی ہڈی کو, اپنی پشت کو سجدے میں اور رکوع میں بالکل برابر نہ کرے, جس طرح سے سجدہ کرنے اور رکوع کرنے کا حکم ہے اس طرح سے رکوع اور سجدہ نہ کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ نماز کی چوری ہے. چنانچہ جب ہم نماز پڑھیں تو نماز کی چوری سے بچیں. ہم رکوع کریں تو قاعدے سے رکوع کریں, بالکل اطمینان سے رکوع میں چلے جائیں, اور پھر رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو جائیں, پھر سجدے کے لیے جائیں. نماز میں جہاں پہ رکوع اور سجدہ یہ نماز کا رکن ہے, اسی طرح سے نماز کا رکن اطمینان اور سکون بھی ہے. اگر اطمینان اور سکون غائب ہے تو پھر نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے اور آدمی کی ایسی نماز نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کئی بار لوٹایا کہ جاؤ نماز پڑھ کر کے آؤ, اور دوبارہ نماز پڑھ کر کے آؤ, تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے. ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اتم الرکوع والسجود, کہ رکوع اور سجدے تم قاعدے سے کرو, مکمل کرتے رہو. یا معاشر المسلمین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا مسلمانوں کو, اے مسلمانوں کی جماعت, لا صلاۃ لمن لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود, اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے جس کی پشت نماز میں رکوع میں اور سجدے میں بالکل برابر نہیں ہوتی ہے. جس طرح سے رکوع اور سجدہ کرنے کو حکم ہے, اگر بالکل قاعدے سے سجدہ اور رکوع نہیں کر رہا ہے تو ایسے آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. رکوع میں آدمی کی نگاہ اس کے سجدے کی جگہ پر یا پیر پہ ہونی چاہیے, اور پیٹھ بالکل برابر ہونی چاہیے, ہاتھ بالکل ٹائٹ اور گھٹنوں پہ ہونا چاہیے. کچھ لوگ اتنا زیادہ خشوع اور خضوع میں چلے جاتے ہیں کہ ہاتھوں کو کوہنیوں سے توڑ کر کے اور بہت زیادہ جھک جاتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور کچھ لوگ بہت کم جھکتے ہیں کہ جیسے تھوڑا سا کھڑے ہونے کی پوزیشن میں رہتے ہیں. یہ دونوں نہیں ہونا چاہیے, بالکل پیٹھ برابر ہونی چاہیے, اور یہ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ ہے. سجدے کے بارے میں ایک صحابی نے فرمایا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. تو سجدے میں 7 ہڈیاں, آدمی کی پیشانی اور ناک یہ ایک مانا جاتا ہے, دونوں ہتھیلیاں, دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کے پنجے, اتنے چیزیں زمین پر رہنا ضروری ہے. اور عمرو بن عاص, خالد بن ولید, شرحبیل بن حسنہ, یزید بن ابو سفیان, یہ چاروں لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اور وہ آدمی اپنی نماز کے رکوع کو مکمل نہیں کر رہا تھا, قاعدے سے رکوع نہیں کر رہا تھا. وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ وَلَا يُصَلِّي, اور سجدے میں جیسے چونچ مار رہا ہو, جسے پرندہ چونچ مارتا ہے, فٹ سے منہ کو زمین پہ مار کے دانہ اٹھا لیتا ہے اور منہ کو اٹھا لیتا ہے, اسی طرح سے وہ آدمی جلدی جلدی سجدے کر رہا تھا, ابھی سجدے میں گیا بھی نہیں کہ وہ سر اٹھا لیتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو اس کی تشبیہ دی گئی ہے وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ, کہ اپنے سجدے میں وہ چونچ مار رہا ہوتا ہے. فقال, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کہا دیکھیے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے, جو آدمی جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں اور رکوع اور سجدے قاعدے سے نہیں کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا کہ لو مات ھذا علی حالہ ھذا, کہ اگر یہ شخص اپنی اسی حالت پہ مر جائے, یعنی جس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے اسی طرح سے نماز پڑھتے ہوئے مر جائے, اپنی نماز کو سدھارے نہ, مات علی غیر ملت محمد, تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پہ نہیں مرے گا, یعنی ہماری ملت سے خارج ہوگا. ینقر صلاتہ کما ینقر الغراب
ایسے چونچ مارتا ہے سجدے میں جیسے کہ کوا چونچ مارتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مثل الذی لا یتم رکوعہ، کہ اس آدمی کی مثال جو اپنے رکوع کو مکمل نہیں کرتا ہے، وینقر فی سجودہ، اور اپنے سجدے میں صرف چونچ مارتا ہے، یعنی جلدی سے سجدے کر کے سر اٹھا لیتا ہے، اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائی ہے کہ مثل الجاع، بھوکے کی طرح ہے، اس آدمی کی طرح ہے جو بہت بھوکا ہے، الذی یاکل التمرۃ والتمرتین، بھوکا تو بہت زیادہ ہے لیکن ایک کھجور یا دو کھجور کھا لے، ولا یغنیان عنہ شیئا، جبکہ ایک کھجور یا دو کھجور اس کو آسودہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس آدمی کی مثال ہے جس کو سجدہ کرنا ہے قاعدے سے، سجدے میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے، لیکن وہ آدمی ایک چونچ مار کے اٹھا لیتا ہے، تو اس کی مثال ویسے ہے جیسے کوئی بھوکا آدمی، بھوکا تو بہت زیادہ ہے لیکن کھاتا صرف ایک کھجور یا دو کھجور ہے، جس سے اس کی بھوک مرنے والی نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث ونہانی عن ثلاث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 کاموں کا حکم دیا اور 3 کاموں سے منع کیا۔ تو جن کاموں سے منع کیا اس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں نہانی ان نقرۃ کا نقرۃ الدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جیسے مرغا چونچ مارتا ہے زمین پہ دانہ چگنے کے لیے، اس طرح سے چونچ مارنے سے منع کیا، یعنی جلدی جلدی سجدہ کرنے سے منع کیا۔ آدمی کا سر ابھی زمین پہ ٹکا بھی نہیں کہ اٹھا لیتا ہے، اس طرح سے سجدہ کرنے سے منع کیا۔ وَإِقْعَاءِ الْقَلْبِ، اور کتے کی طرح سے بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ نماز میں بہت سارے کام ایسے ہیں جن کی مثال کتوں سے یا جانوروں سے دی گئی ہے، تو ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب آدمی بیٹھتا ہے، جیسے جمعہ کی نماز میں بہت سارے لوگ بیٹھنے جاتے ہیں تو کافی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، تو اپنے بیٹھ جاتے ہیں اور پیر کو کھڑا کر کے ہاتھ سے باندھ لیتے ہیں، اس طرح سے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ التفات، ان کا التفات الثعلب، اور لومڑی کی طرح سے ادھر ادھر دیکھنے سے منع کیا گیا۔ تو 3 کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ تو جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، جلدی جلدی سجدہ کرنے سے، اور ایسے سجدہ کرنے سے کہ آدمی کا سر زمین پہ ابھی ٹکے نہ کہ اٹھا لے، دعائیں نہ پڑھ پائے کہ اٹھا لے، اس طرح سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز کی اہمیت دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے کتنی باریک باریک باتیں لوگوں کو بتائی ہیں کہ لوگ اس تعلق سے بالکل متنبہ رہیں۔ بھئی فون آتا رہتا ہے کس کا یار اس میں؟ ہاں، تو بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاۃ عبد لا يقیم فیہا صلبہ بین رکوعہا وسجودہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی نماز کو دیکھے گا ہی نہیں، یعنی اس کی نماز کی گنتی نہیں ہوگی جو آدمی رکوع اور سجدے قاعدے سے نہیں کرتا ہے۔ رکوع اور سجدہ قاعدے سے نہیں کر رہا ہے آدمی، جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، بخاری کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاۃ عبد، اس آدمی کی نماز کو اللہ دیکھے گا بھی نہیں، تو اس نماز کی گنتی نہیں ہونے والی ہے جو نماز آدمی رکوع اور سجدے قاعدے سے نہ کرے اور جلدی جلدی نمازیں پڑھ لے رہا ہے۔ چنانچہ نماز جب آدمی پڑھے تو اطمینان کے ساتھ پڑھے، سکون کے ساتھ پڑھے، اور دل لگا کر کے پڑھنا چاہیے، دل لگا کر کے پڑھنا چاہیے۔ کتنے لوگ، بلکہ بسا اوقات معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نمازیں پڑھتا ہے اور اس کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز جب آدمی پڑھے تو دل لگا کر کے پڑھنا چاہیے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کس پوزیشن میں ہیں، ہمیں یہاں کون سی دعائیں کرنی ہے، دل لگا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دعائیں کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اذا رفع راسہ من الرکوع لم یسجد حتی یستوی قائما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو سجدہ اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک کہ آپ قاعدے سے کھڑے نہ ہو جائیں، یعنی رکوع سے اٹھتے تو قاعدے سے سیدھا کھڑے ہو جاتے تھے بالکل۔ وکان اذا رفع راسہ من السجدۃ، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے لم یسجد حتی یستوی جالسا، تو دوسرے سجدے میں نہیں جاتے یہاں تک کہ قاعدے سے بیٹھ نہ جاتے تھے۔ تو آدمی ایک سجدے سے جب اٹھے تو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے قاعدے سے اطمینان سے بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد پھر دوبارہ دوسرا سجدہ کرے۔ ایسا نہیں، بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ سر کو زمین سے تھوڑا سا اٹھا کر کے دوسرے سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ اطمینان اور طمانینت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو آدمی کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی قبول ہونے والی ہے جو نماز نبوی ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے اپنے صحابہ کو دکھایا ہے، اور صحابہ کے ذریعے سے پھر پے در پے جو روات ہیں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ ہمیں وہی نماز پڑھنی چاہیے، اور وہی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ اگر ہر آدمی اپنی اپنی نماز بناتا گھومے
اور ہر مذہب اور فرقے والے اپنی نماز بناتے گھومیں، اگر وہ نماز قرآن و حدیث کے خلاف ہے، جس چیز کا حکم حدیث میں دیا گیا ہے، جو طریقہ حدیث میں بتایا گیا ہے، اگر اس طریقے کے خلاف ہے تو آدمی اپنی خیر بنائے، اپنے نماز کی خیر بنائے۔ ایسی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے والی نہیں ہے جو نماز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے پڑھیں۔ تو سب سے پہلی بات تو ہمیں نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان سے نماز کسی بھی حالت میں، بیمار ہے، صحت مند ہے، خوشی کا بہت ہی بڑا عالم ہے، پھر بھی نماز معاف نہیں ہے، اور غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے پھر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہر حال میں نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور آدمی کے لیے کبھی کوئی بہانہ نہیں چل سکتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اور نماز پڑھنے کے لیے جیسے خود آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ بہت سارے گھرانے، بہت سارے لوگ ایسے مل جاتے ہیں، خود بڑے نمازی ہیں، بڑے پابندے صوم و صلات ہیں، لیکن گھر میں جو ان کے اہل و عیال ہے کوئی نمازی نہیں ہے، یا جب جس کی مرضی نماز پڑھ رہا ہے اور گھر والوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو آدمی جہاں اپنی فکر کر رہا ہے وہاں اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اور جو دعوت و تبلیغ کی ابتدا ہوتی ہے گھر والوں سے ہوتی ہے، اور نماز کی اہمیت کے لیے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن گورنر بنا کر کے بھیجا تو انہیں نصیحت کی کہ آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں تو سب سے پہلے انہیں کلمہ توحید کی دعوت دینا، مسلمان ہونے کی دعوت دینا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر اس بات کو مان لیں، مسلمان ہو جائیں، کلمہ شہادت پڑھ لیں، تو انہیں پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انہیں بتانا ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی یوم ولیلہ، بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات میں کل 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ تو نماز کلمہ شہادہ کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے، اور نماز چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جب جنتی جنت میں جا کر کے جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں گئے کیسے، تو وہاں ان جہنمیوں کا تذکرہ ہے جو مومنین ہوں گے، مسلمان ہوں گے، لیکن اپنے بدعمالیوں کی بنا پر جہنم میں گئے ہوں گے۔ وہاں کفار و مشرکین کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ ان کے جواب سے پتہ چل رہا ہے قالوا لم نک من المصلین، ہماری پہلی غلطی آدمی گنوائے گا، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بیٹھ کر کے ہم گپے لگایا کرتے تھے۔ تو یہ ساری کمیاں ہیں جن کمیوں سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نقصان اٹھانے والا ہے، جس میں سب سے بڑی کمی نماز کا چھوڑ دینا ہے، اور ایک مسلمان سے اس بات کا تصور کہ نماز چھوڑ رہا ہے سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو چانچہ ایک مسلمان کو ہر حال میں نماز پڑھنا چاہیے، نماز چھوڑنے کے لیے اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ آدمی نماز چھوڑے۔ اور جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ میں جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، اپنے صحابہ سے پوچھا ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جس کے گھر کے سامنے سے ندی بہ رہی ہو، نہر بہ رہی ہو، اور اس میں وہ آدمی 5 بار غسل کرتا ہے، حل یبقی من درنہ شیء، کیا اس آدمی کے جسم پر کوئی میل کچیل گندگی باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی جن میں 5 بار غسل کرے اس کے جسم پر میل کچیل کا تو کوئی سوال نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی مثال نمازوں کی ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے ذریعے سے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ تو ایک تو ہماری بندگی ہو رہی ہے، اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے، فرما برداری ہو رہی ہے، ہم اس سوال کی تیاری کر رہے ہیں جس کا قیامت کے دن سب سے پہلا پوچھا جانے والا ہے، اور ہمارے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ تو آدمی خود نماز کی پابندی کرے، اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کو اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائے، بچپن ہی سے انہیں اس بات کا عادی بنانا چاہیے تاکہ بڑے ہو کر کے انہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے بہت زیادہ۔ تو نماز کی پابندی کریں، اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہماری نماز قیامت کے دن ہمارے کام آ سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اطمینان و سکون کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔